نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کفن پہنایا گیا، تیار کر کے پھر سب سے پہلے ملائکہ فرشتوں نے آ کر صلاۃ و سلام پڑھا، اس کے بعد پھر اہل بیت نے، اہل بیت کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، ان دونوں نے، شیخین نے آ کر نبی علیہ السلام پر صلوات پڑھا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم انا نشہد انہ قد بلغ ما انزل الیہ ونصح لامتہ وجاہد فی سبیل اللہ حتی اعز اللہ دینہ وتمت کلمتہ، یہ کلمات پڑھ کر کے صلاۃ و سلام کہا۔ اس کے بعد پھر مردوں کے بعد پھر عورتوں نے، عورتوں کے بعد پھر صبیان بچوں نے سلام پڑھا، اس کے بعد پھر غلاموں نے، اس کے بعد پھر باندیوں نے، تو انفراداً سب نے نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھی۔ عام مسلمانوں کی طرح آپ کا جنازہ ایک امام کے پیچھے نہیں پڑھا گیا، کہ جیسے کہ عام مسلمانوں کا جنازہ ایک امام پڑھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ اس کی وجہ ایک تو اس لیے تاکہ ہر آدمی صلاۃ و سلام پڑھ سکے۔ اگر ایک جنازہ پڑھا جاتا تو ایک دفعہ ہوتا، پھر سارے آدمی اس میں شریک ہو سکتے یا نہیں، دور دراز سے آ سکتے یا نہیں آ سکتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہر ایک کو صلاۃ پڑھنے کا موقع دیا گیا، ہر ایک تنہا صلاۃ و سلام پڑھتے رہے۔ دوسری وجہ تاکہ صلاۃ و سلام کا تکرار ہو، بار بار مرتن بعد مرہ، یا کہ بعد دیگر لوگ صلاۃ پڑھتے رہیں گے تو بار بار آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا۔ تکرار کی وجہ سے ایک جنازہ نہیں پڑھایا گیا، علیحدہ۔ ایک تو اس لیے کہ تاکہ سب صلاۃ و سلام انفراداً پڑھ سکیں، اور دوسری وجہ کہ تکرار ہو صلاۃ و سلام کا بار بار۔ تیسری وجہ کہ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں بھی انفراداً ہر ایک کو صلاۃ سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ سمجھانے یہ تین وجہ ہے کہ ایک جنازہ نہیں پڑھا گیا، ہر ایک علیحدہ صلاۃ پڑھتے رہے۔ پیر کے دن بعد الزوال وفات ہو گیا، تو پیر کے دن بعد الزوال سے شروع ہو گیا نبی علیہ السلام کا غسل دینے کے، کفنانے کے بعد، اور منگل کا پورا دن، پیر کا تو زوال کے بعد آدھا دن، منگل کا پورا دن،
پھر وسط لیل درمیان رات میں بدھ کی رات کو وسط شب میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس میں رکھا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن، پھر آپ پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا طریقہ، اور قبر مبارک آپ کا لحد کے ساتھ بنایا گیا۔ یہاں تک یہ آپ کے بارے میں گفتگو، آپ کی مرض اور آپ کے وفات کے بارے میں۔ تو یہ منظر تو کتابوں میں ہم نے دیکھا تو نہیں، تو کتابوں میں لکھا ہوا، لیکن ہم یہ منظر حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ہم گئے تو یہی منظر تھا کہ جس طرح کتابوں میں نبی علیہ السلام پر صلاۃ سلام آ کر پڑھتے تھے، ایسا ہی لائن لگا ہوا لوگ گزرتے جاتے تھے، زیارت کرتے تھے، تب بھی پورا نہیں ہو سکا کہ پھر آگے جنازہ پڑھایا گیا۔ بہت بڑا جنازہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی طرح، حضرت مولانا عبدالکریم بیر شریف والے کا بھی اسی طرح بہت بڑا جنازہ۔ تو یہ علماء کرام کو اللہ تعالیٰ شرف و عزت عطا فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزارا، تو ان کے رسومات جو ہے نا وفات کے بھی اسی طرح پائے گئے۔ باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفات، اس کو قرآن کریم سے ثابت فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی پر موت آتی ہے، تو انبیاء پر بھی موت آ گئی ہے۔ انک میت و انہم میتون، یہ مشرکین مکہ اسی انتظار میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ آپ اگر وفات کریں گے تو یہ لوگ بھی زندہ نہیں رہیں گے، یہ بھی تو مر کر کے چلے جائیں گے۔ تو موت کو اس آیات سے ثابت کیا گیا۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربہم تختصمون، موت ہے، موت کے بعد پھر قیامت میں حق و باطل کا معرکہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وقال یونس عن الزہری قال قالت عائشہ رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی علیہ السلام مرض الذی کے مات فی ہے، آپ مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا عائشہ ما زال اجد، اے عائشہ ما زال ہمیشہ اجد میں پاتا ہوں، علم الطعام الذی، وہ طعام کہ جو یہودی عورت نے نبی علیہ السلام کے لیے دعوت کیا اور اس میں زہر ڈالا، نبی علیہ السلام اس سے کھایا، فرمایا کہ وہی زہر کا اثر تو میں ابھی بھی پا رہا ہوں۔ گویا کہ اس زہر کی وجہ سے آپ کی موت، تو آپ کو شہادت مل گئی، آپ شہید بھی ہیں۔ علامت طعام سے مراد یعنی زبان میں لذت میں کمی آ رہی ہے اس طعام کی وجہ سے۔
اس ظاہر کی وجہ سے۔ فہذا اوان اجد انقطاع ابہری، یہ وہ وقت ہے کہ میں ذالک السم، اس ظاہر کی وجہ سے محسوس کر رہا ہوں کہ میرے جو رگ ہے یہ کٹ رہے ہیں۔ چلو آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أم الفضل بنت الحارث قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات ورقا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله۔ ہاں، فرمایا کہ مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات نبی علیہ السلام نے ہمیں جماعت کر کے پڑھایا تو سورہ مرسلات، بس یہ آخری نماز تھا کہ فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھی۔ فیض الباری میں ہے کہ مرض وفات میں نبی علیہ السلام نے صرف 4 نمازیں خود جماعت کے ساتھ پڑھایا ہے، بس یہ آخری نماز مغرب کا۔ چلو۔ حدثنا محمد بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبني ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن لنا أبناء مثله فقال إنه من حيث تعلم فسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه فقال ما أعلم منه إلا ما عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے مہاجرین انصار کے بھی بیٹے ہیں ابن عباس کی طرح، لیکن ابن عباس کو آپ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے جب کہ یہ عزت ہمارے بیٹوں کو حاصل نہیں ہوتی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن عباس کو میں عزت دیتا ہوں علم کی وجہ سے، کہ ابن عباس کا علم زیادہ ہے، تمہارے بیٹوں میں اتنا علم نہیں کہ جتنا ابن عباس۔ پھر ابن عباس کو بلایا اور یہ آیات اذا جاء نصر اللہ والفتح، دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ اس کا کیا تفسیر ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو ہر ایک نے اپنے علم کے مطابق اس کی توجیحات بیان کی۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک فرمایا اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اجل کو بیان کیا ہے کہ آپ اب دنیا سے چلے جائیں گے، آپ جس غرض کے لیے آئے، جس مقصد کے لیے، وہ مقصد پورا ہو گیا۔ وہ مقصد تھا مکہ کا فتح ہونا، مدینے میں آ کر 10 سال تک جہاد کرتے رہے تو اب مکہ فتح ہو گیا، تو آپ دنیا سے اب رخصت ہوں گے۔ اسی پر تفسیر کبیر نے ایک شعر لکھا ہے، اذا تم شیء دنا نقصہ توقع زوالا اذا قیل تم، جب چیز کامل ہو پھر وہ تنزل کے طرف نیچے آئے گا، ترقی کرتے کرتے جب آخر کو پہنچا پھر تنزل ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام
تشریف لایا دین کو کامل کرنے کے لیے. اب دین کامل ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اسی لیے فرمایا کہ آپ دنیا سے ابھی رخصت کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے بھی اس صورت کا یہی مطلب سمجھا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت فرمائیں گے. تو فرمایا کہ چونکہ یہ توجیہ حضرت ابن عباس نے کی کہ ان کا علم سب سے زیادہ ہے، میں اس کو عزت بھی اسی لیے دیتا ہوں. چلو. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني اكتب لكم كتابا لن تضل بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازعون. فقالوا ما شأنه أهجر استفهموه فذهبوا يردون عنه فقال دعوني أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصاهم بثلاث قال أخرج المشركين من جزيرة العرب ويجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة وقال فنسيتها. قال ابن عباس یوم الخمیس ما یوم الخمیس اشتد برسول صلی اللہ علیہ وسلم وجعه. بدھ سے بیماری شروع ہو گیا بدھ تک 8 دن، خمیس جمعہ 10، ہفتہ اتوار 12، پھر 13 دن مرض کے دن ہیں. تو جمعرات کو نبی علیہ السلام کی بیماری سخت ہو گئی. فقال ایتونی اکتب لکم، کتاب کاغذ لاؤ میں ایک وصیت نامہ لکھوں. لن تضلوا بعدہ ابدا، کہ بعد میں پھر تم لوگ اختلاف میں نہیں پڑیں گے. فتنازعوا، صحابہ اختلاف کیا. بعض نے کہا کہ خط کاغذ دوات دے دو لکھے، بعض نے کہا نہیں. ولا ينبغي عند نبی تنازع، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کے مجلس میں اختلاف جائز نہیں، لہذا اٹھ کر کے تم چلے جاؤ، یہاں اختلاف کر رہے ہو. اب کیا لکھنا چاہتے تھے نبی علیہ السلام؟ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے خلافت کا وصیت لکھنا چاہتے تھے. اہل سنت کہتے ہیں کہ کتاب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کے لیے خطابت لکھتے تھے. یا واللہ والمومنون الا ابا بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اور مومن، نہ اللہ صدیق اکبر کے سوا کسی کو پسند کرتے ہیں خلافت کے لیے، نہ مسلمان خلافت کے لیے. تو صدیق اکبر کے لیے خلافت لکھنا چاہتے تھے. دوسرا قول یہ ہے کہ آپ احکام لکھنا چاہتے تھے، قرآن کریم کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے وصیت لکھنا چاہتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ قرآن کریم احکام کے لیے ہمیں کافی ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام اس وقت تکلیف میں ہے تو لکھنے میں اور آپ کو تکلیف ہوگی. آپ کی تکلیف کی تخفیف کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے سے منع فرمایا. فقالوا ما شأنه احجرن بھی صحیح، احجرن بھی صحیح. احجرن استفہموہ، کہ بیماری جب سخت ہو، مریض ہوش میں نہ ہو، تو وہ باتیں کرتا ہے
غیر منظم متفرق باتیں کرتا ہے، صحیح بات نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے نبی علیہ السلام اس طرح کی باتیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ اللہ کے نبی بیماری سخت ہو تب بھی بغیر وحی والے بات کی بات نہیں کرتے، صحیح بات پر کرتے. فذهبوا يردون عنه، ذهبوا شروع ہو گئے تو تکرار کرتے تھے اس بات کو. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعونی، چھوڑو مجھے، انا فیہ خیر، جس چیز کا میں کہتا ہوں وہی بہتر ہے. مما تدعوننی، جو تم کہتے ہو اس سے میں جو کہتا ہوں وہ بہتر ہے جس میں ہوں. وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ، نبی علیہ السلام نے 3 چیزوں کا وصیت فرمایا. ان 3 میں سے ایک تو یہ ہے اخرج المشرکین، نکالوں کافروں کو جزیرہ عرب سے، کہ جزیرہ عرب میں کوئی بھی مشرک کافر نہ رہے، خالی کرو اس کو. جزیرہ عرب عدن سے عراق تک طول میں، اور جدہ سے شام تک عرض میں، اس علاقہ کو جزیرہ کہا جاتا ہے. ایک وعجیز الوفد، جو ملاقات زیارت کے لیے وفود آتے ہیں ان کو ہدیہ دیا کرو، جیسے کہ میں ان کو ہدیہ دیا کرتا تھا. تو ہر آدمی کو نبی علیہ السلام 1 اوقیہ 40 درہم ہدیہ دیا کرتے تھے جو وفد میں آتے. عجیزو، ہدیہ دے دو وفد کو، آنے والوں کو. نہ ما کنت اجیز، جس طرح کہ میں ان کو ہدیہ دیتا تھا. وسکت عن الثالثہ، 3 چیزوں میں سے تیسرے کو نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، چھوڑ دیا، بیان نہیں کیا. کہ 3 چیزوں میں سے تیسرا جو ہے اس کو، کہ وہ کون سی چیز ہے، اس کو بیان نبی علیہ السلام نہیں کیا. ان 3 میں سے ایک کہ حضرت اسامہ کا جو لشکر نبی علیہ السلام نے بیماری میں تیار کیا، فرمایا کہ اس کو جاری رکھو کہ وہ چلا جائے، اپنا سفر کرے جہاد کے لیے، جس غرض کے لیے ان کو مقرر کیا نبی علیہ السلام. ان 3 میں سے ایک تو یہی چیز کی طرف اشارہ کہ اس کو جاری رکھو، بند مت کرو. دوسرا، قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے وصیت، کہ قرآن کریم پر تم لوگ عامل رہو، قرآن پر اپنا عمل کو جاری رکھو، قرآن پر عمل کرو. تیسری چیز ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خلافت کا، کہ یاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. یہ تیسری چیز تھی کہ جس کو بیان نہیں کیا نبی علیہ السلام. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ساکت رہے، خاموش ہو گئے. او نسیت ہو، سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یا میں بھول گیا اس تیسری چیز کو، نبی علیہ السلام نے جو بیان کیا تھا میں اس کو بھول گیا. او قال نسیت ہوا، نسیت ہو، یہ سعید بن جبیر. چلو
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعضكم قال بعضهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل العلم فانقسموا فمنهم من يقول قرروا ويكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثر اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية کل الرزیہ مصیبتوں میں سے اب بڑی مصیبت یہ ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کے لکھنے کے درمیان ہم معنی بن گئے. چلو ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم بذلك الكتاب لاختلافهم ولغلطهم. حدثنا يسرة بن صفوان بن جابر اللخمي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبض في وجهه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهلي يتبعه فضحكت. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام نے بلایا اور آہستہ ان سے بات کی تو حضرت فاطمہ روئے. پھر اس کے بعد آہستہ بات کی تو حضرت فاطمہ خوش ہو کر ہنس. آپ حیاتی میں نبی علیہ السلام کا تو حضرت فاطمہ نے یہ بتایا نہیں کہ ہنسنا کس لیے، رونا کس لیے. جب نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت فرمائے اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی بیماری میں وفات کروں گا اسی لیے میں رویا. پھر فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت میں میرے سے حضرت فاطمہ آپ ملیں گی تو میں خوش ہو کر ہنسا. نبی علیہ السلام کے آل بیت میں سے آپ کے وفات کے بعد سب سے پہلا حضرت فاطمہ 6 مہینے کے بعد وفات کیا. اس لیے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے آپ ملیں گے کہ آپ سب سے پہلے وفات کریں گے آل بیت میں. چلو. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع إنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته حجة يقول مع الذين أنعم الله عليهم أن لا يتفضلنت أنه خير. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے كنت أسمع، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اختیار دے کہ دنیا کو پسند کرے یا آخرت کو، تو جو فیصلہ نبی کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے مرضی کے مطابق اس کے ساتھ کرتے. کہ دنیا کو پسند کیا تو اس کو زندہ رکھے گا، اگر آخرت کو پسند کیا تو اس کا روح قبض ہوگا. یہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بیماری سے پہلے اپنے حیات تجربہ میں. تو نبی اس مرض میں نبی علیہ السلام اخذتہ بحا، آپ کو کانسی آ گئی. مرض وفات میں آپ کو کانسی آ گئی. اس کے بعد فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. کانسی کے بعد یہ آیات قرآن کا نبی علیہ السلام نے پڑھ لیا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گیا
کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دے دیا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آخرت کا سفر کریں گے، تو آپ نے آخرت کو ترجیح دی کہ نبی علیہ السلام اب دنیا سے رخصت ہوں گے۔ چلو۔ حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الأعلى۔ ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام اس مرض وفات میں کیا فرمایا؟ الرفیق الاعلی، فتح الباری میں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام عینی میں لکھا ہے پیدا ہو گئے تو اس وقت انگلی اٹھایا، اللہ اکبر کہا۔ پیدا ہونے کے وقت پیدا ہو گئے تو اللہ انگلی اٹھا کر اللہ اکبر کہا، اور وفات کے وقت بھی انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم رفیق الاعلی۔ رفیق اعلیٰ کا ایک معنی ہے اللہ تعالیٰ، کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رفیق اعلیٰ کا دوسرا معنی ہے انبیاء کا، مع الذین انعم اللہ علیہم، کیا ہے یہ ابھی آیا سے کیا انا مع الذین انعم اللہ، کہ جن پر اللہ نے نعمت کی، انبیاء صدیق شہداء، ان کے ساتھ۔ رفیق اعلیٰ سے یہ مراد ہے ان کی معیت، رفاقت میں۔ اللہ تعالیٰ، ملائکہ، انبیاء، ملائکہ، جنت، کہ اللہ تعالیٰ داخل کرے ہمیں جنتیوں میں، کہ جو جنت کے مستحق ہے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے رضا کو میں طلب کرتا ہوں، رفیق اعلیٰ کا معنی انبیاء کے ساتھ رفاقت کو طلب کرتا ہوں، جنت میں جنتیوں کے ساتھ جنت کی دخول طلب کرتا ہوں۔ تو رفیق اعلیٰ کے 4 معنی ہیں، اللہ تعالیٰ، ملائکہ، انبیاء اور جنت۔ جعل یقول فی الرفیق الاعلیٰ۔ چلو۔ حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول انه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى او يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها غشي عليه، فلما افاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الاعلى، فقلت اذا لا يجاورنا، فعرفت انه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح۔ تو نبی علیہ السلام کا روح مبارک جب قبض ہو گیا، راسہ علی فخذ عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے رام پر آپ کا سر رکھا ہوا تھا۔ آگے پھر دوسری حدیث میں ہے وَأَنَا مُسْنَدَتُهُ إِلَىٰ صَدْرِي، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے میں رکھا ہوا تھا۔ تو ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، ایک حدیث فخذ کا، دوسرا صدر کا۔ اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام کا سر مبارک فخذ پر رکھے ہوئے تھے، بعد میں پھر اس سینے پر رکھا، تو لہذا دونوں اپنی جگہ حدیثیں صحیح ہے۔ پھر یہاں ایک سوال وارد ہوگا کہ مستدرک حاکم میں ہے کہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک میرے سینے پر رکھا ہوا، میرے سینے پر ٹیک دیے ہوئے تھے۔ تو اس حدیث کے حضرت عائشہ کے سینے پر ٹیک دیے ہوئے تھے، اور مستدرک حاکم میں حضرت علی کے، ان میں بھی تعارض آ گیا۔ اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ٹیک دیے ہوئے تھے، پھر بعد میں آخر میں روح پرواز ہو گیا تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے پر ٹیک دیے ہوئے تھے۔ لہٰذا دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر صحیح ہے، حضرت علی کی طرف نسبت بھی صحیح، عائشہ صدیقہ کی طرف نسبت بھی صحیح۔ چلو حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن صخر بن جويرة عن عبد الرحمن بن القاسم النبي عن عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سباك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقبضته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه فبعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده ومصباحه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وزاقنتي حاقنتی و ذاقنتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس عبد الرحمن حضرت عائشہ کی بائی ہے، وہ بیٹھے ہوئے مسواک لگا رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے گہری نظر سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو میں سمجھ گئی کہ نبی علیہ السلام مسواک چاہتے ہیں، تو میں اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لے لیا۔ اور مسواک کا وہ حصہ کہ جو دانتوں پر بائی نے لگایا تھا وہ میں نے توڑا، پھر چبا کر کے نرم کیا مسواک، نبی علیہ السلام کو دیا، نبی علیہ السلام مسواک لگایا، اور پھر مجھے مسواک دیا تو میں نے بھی اسی مسواک کو لگایا۔ تو اس لیے فرماتے تھے کہ آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور نبی علیہ السلام کے لعاب کو اکٹھے کر دیا۔ اکٹھے لعاب کا یہی مقصد کہ اسی مسواک کو نبی علیہ السلام کے لگانے کے بعد میں نے لگایا۔ مسواک لگانے کے بعد رفع ید، ہاتھ انگلی اٹھا کر، ید راوی چک ید فرمایا ہے اسوا، انگلی اٹھا کر ثم قال پھر رفیق الاعلیٰ ثلاثاً، 3 مرتبہ اس جملے کو نبی استعمال کی۔ ثم قضا، پھر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وکانت تقول، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مات بین حاقنتی و ذاقنتی، میرے سینے پر نبی علیہ السلام میرے سینے پر ٹیک دیے ہوئے آپ کا روح پرواز کیا۔ حاقنتی ذاقنہ سینہ مراد ہے، زکن اس کو کہتے ہیں، یہ حق مراد سینہ۔